ناظرین اور آپ 16 دسمبر 2023 مطابق 2 جمادی الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ متھرا میں کرشن جن بھومی مندر سے متصل شاہی عیدگاہ مسجد کمپلیکس کے سروے معاملے پر سپریم کورٹ سے مسلم فریق کو راحت نہیں ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کورٹ کمشنر سروے سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب اگلی سماعت 9 جنوری کو ہوگی۔ بھجن لال شرما راجستھان کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ گورنر کلراج مشرا نے جے پور کے البرٹ ہال میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بھجن لال شرما کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھجن لال کی سالگرہ بھی ہے۔ بھجن لال کے ساتھ 2 نائب وزرائے اعلیٰ دیا کماری اور پریم چند بیروا نے بھی حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر جے پی نڈا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر نتن گڈکری، پیوش گوئل وغیرہ نے شرکت کی۔ دہلی کی ایک عدالت نے پارلیمنٹ سیکیورٹی معاملے میں کلیدی ملزم للت جھا کو 7 دن کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ جمعے کے روز للت جھا کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا۔ دہلی پولیس کی طرف سے پیش اکھنڈ پرتاپ سنگھ نے للت جھا کے لیے عدالت سے 15 دنوں کی حراست کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عدالت نے 7 دنوں کی ہی پولیس ریمانڈ دی۔ اتر پردیش میں ضلع سون بھدر کے دودھی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے رام دلار گونڈ کو نابالغہ لڑکی کی عصمت دری کے 9 سال پرانے کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج فرسٹ ایم پی ایم ایل اے جسٹس احسان اللہ خان نے جمعے کے روز 25 سال قید بامشقت اور متاثرہ کی باز آبادکاری کے واسطے 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت کے حکم کے مطابق جرمانے کی پوری رقم عدالت میں جمع ہونے کے بعد متاثرہ کو دی جائے گی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بی جے پی کے ملزم رکن اسمبلی کی قانون ساز اسمبلی کی رکنیت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں سین معاملے پر دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ لگاتار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم اس معاملے پر کوئی بیان پارلیمنٹ میں کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے دونوں ایوانوں کے سربراہان بار بار کارروائی ملتوی کر رہے ہیں۔ اس درمیان کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک بیان میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو طنز کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کوتاہی معاملے پر وزیر داخلہ کوئی بیان کیوں نہیں دے رہے ہیں، جبکہ وہ ٹیلی ویژن پر انٹرویو ضرور دے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یونیورسٹیوں، کالجوں یا دیگر تعلیمی اداروں کو غیر جانبدار رہنے کے بجائے سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو معاشرے کی عملی ضرورتوں کے مطابق مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیے۔ عملی تقاضوں کو سمجھنے کے لیے صرف کتابی علم پر انحصار کرنے کے بجائے اس شعبے میں تجربے اور تحقیق پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ جمعے کو سی ایم یوگی مہایوگی گورکھناتھ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز اور فیکلٹی آف فارمیسی کے مشترکہ زیر اہتمام اور ٹرانسلیشن بائیو میڈیکل ریسرچ سوسائٹی کے تعاون سے منعقد 3 روزہ قومی سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ قومی سیمینار کے دوران وزیر اعلیٰ نے انسائٹس کنٹرول کے بارے میں اپنے تجربے کو بھی شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1977 سے 2017 تک تقریباً 50,000 بچے انفلائٹس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جاپان میں اس کی ویکسین 1905 میں ہی بنائی گئی تھی، جبکہ بھارت میں یہ ویکسین 2005 میں دستیاب ہوئی۔ اس کی پیداوار ابھی ضرورت سے بہت کم تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش میں تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کے مقابلے میں انسیفلائٹس ویکسین کی صرف 1 لاکھ خوراکیں موصول ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں ریاست کی کمان سنبھالنے کے بعد محکمہ صحت کو نوڈل 1 بنا کر اور کئی محکموں کے درمیان باہمی تال میل کی وجہ سے 40 سال کے درد کو 4 سالوں میں دور کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی برسی کے موقع پر وارانسی ضلع میں ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کسانوں کے مسئلے پر آج بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی غلط پالیسیوں اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے کسان متاثر ہو رہے ہیں۔ کاشتکاری کسانوں کے لیے گھاٹے کا سودا بن چکی ہے۔ مسٹر اکھلیش نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کا وعدہ جھوٹا اور خالی ثابت ہوا۔ بی جے پی کی مرکزی اور ریاستی حکومتیں اب کسانوں کی بات بھی نہیں کرتی۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام چلائے جا رہے یک سالہ کورس ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن، بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی لینگویج DTP اور CCC کورس میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ داخلہ فارم مذکورہ سینٹر واقع اکادمی بھون، وبھوتی کھنڈ، گومتی نگر، لکھنؤ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سینٹر انچارج سیکریٹری نے بتایا کہ داخلے کے لیے امیدوار کا کم سے کم ہائی اسکول،
منشی، مولوی یا اس کے مساوی امتحان کا پاس ہونا ضروری ہے۔ فارم کے ساتھ ہائی اسکول یا اس کے مساوی امتحان کی مارک شیٹ اور سند سیلف اٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 26 دسمبر 2024 شام 4 بجے تک کر دی گئی ہے۔ 27 دسمبر کو انٹرویو 11 بجے سے 2 بجے تک ہوگا۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس میں ایلون مسک ایک نئی یونیورسٹی کھولنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ٹیکس دستاویزات سے معلوم ہے کہ ایلون مسک نے اس مقصد کے لیے $10 کروڑ اپنے فلاحی ادارے دی فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے ہیں۔ اس عطیے سے آسٹن میں ایک پرائمری اور سیکنڈری اسکول کھولا جائے گا جسے بعد میں یونیورسٹی کی شکل دی جائے گی۔ دی فاؤنڈیشن کے مطابق اس اسکول اور یونیورسٹی کا نصاب روایتی مضامین کے ساتھ ساتھ غیر روایتی طریقہ تعلیم پر مبنی ہوگا۔ ابتدائی طور پر اسکول میں 50 طالب علموں کو میرٹ پر داخلہ دیا جائے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں اسرائیل کی غزہ سمیت فلسطینی سرزمین پر حملوں، ترکیہ امریکہ تعلقات، سویڈن کی نیٹو رکنیت کے عمل اور علاقائی و عالمی معاملات زیر غور آئے۔ اس دوران صدر ایردوان نے کہا کہ غزہ میں ہونے والے انسانی المیے کو جلد از جلد روکا جانا چاہیے۔ امریکہ کی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے دستبرداری فوری طور پر جنگ بندی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ عالمی اور امریکی رائے عامہ دونوں نے اس مطالبے پر مزید آوازیں بلند کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں جلد از جلد مستقل جنگ بندی کو یقینی بنانا امریکہ کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ امریکی اہلکار گزشتہ روز صدر جو بائیڈن کے پیغام کے ساتھ اسرائیل پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نتنیاہو کے حوالے سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ میں نے اپنے امریکی دوستوں سے کہا ہے کہ ہمارے بہادر جنگجو رائے گاہ نہیں گئے۔ ان کے کھونے کے گہرے درد سے ہم حماس کے خاتمے تک لڑتے رہنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے اسرائیلی انٹیلیجنس چیف سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ کے درمیان ملاقات موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور موساد کے سربراہ کے درمیان اسٹریٹجک معاملات سمیت ایرانی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ اس دوران دونوں عہدیداران نے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان خطے میں نئے تعاون قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔